شہزادی نگینہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے بادشاہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور عقل مند تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ اسی دوران اس کے 2 شہزادوں کے رشتے بھی آ گئے۔ بادشاہ کو فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ اس کی شادی کس سے کرے۔ اس نے اس بارے میں ملکہ سے بھی مشورہ کیا، مگر وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اس لیے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ وہ دونوں پڑوسی ملکوں کے شہزادے تھے۔ ایک شہزادے کا نام شاندار تھا اور وہ نہایت نیک، عقل مند، بہادر اور بہت خوبصورت تھا۔ دوسرے شہزادے کا نام دلشاد تھا۔ وہ نہ تو نیک اور عقل مند تھا اور نہ ہی بہادر۔ اس نے چپکے دل میں سوچ لیا تھا کہ شہزادی نگینہ سے شادی کرنے کے بعد کوئی سازش کر کے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لے گا۔ چونکہ شادی پوری زندگی کا معاملہ ہوتی ہے، اس لیے ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں شہزادی نگینہ سے اس کی رائے معلوم کرے گی۔ وہ جس شہزادے کو بھی پسند کرے گی، اس سے اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ جب اس نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ساری معلومات بتا کر شہزادی نگینہ سے اس کی پسند پوچھی تو وہ بولی، امی حضور، آپ جہاں بھی کہیں گی اور جس سے بھی کہیں گی میں شادی کر لوں گی۔ ملکہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے شہزادی نگینہ کو گلے سے لگا کر پیار کیا اور بولی، جیتی رہو، تمہارے لیے 2 شہزادوں کے رشتے آئے ہیں جن کے بارے میں ہم تفصیل سے تمہیں بتا ہی چکے ہیں۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کسے ہاں کریں اور کسے نہ۔ تم فیصلہ کر کے ہمیں بتا دو کہ کس شہزادے سے شادی کرنا پسند کرو گی۔ امی حضور، شادی کے لیے آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے دھیرے سے اپنی بات دہرائی، کہہ تو رہی ہوں کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ملکہ نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ شہزادی نگینہ کچھ سوچ کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں اس شہزادے سے شادی کروں گی جو میری 3 شرطیں پوری کرے گا۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ ملکہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے جس میں آدم خور مگرمچھ رہتا ہے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چاولوں سے بھری ایک پوری دیگ کھائے۔ میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ سوتا ہوا گھوڑا لائے اور اس پر سواری کر کے دکھائے۔ شہزادی نگینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملکہ اسے حیرت سے گھورنے لگی اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ کوئی بھی تمہاری یہ عجیب و غریب شرطیں پوری نہیں کر سکے گا۔ تمہیں پتہ ہے تالاب کا آدم خور مگرمچھ کتنا خوفناک اور بڑا ہے، کس میں ہمت ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے؟ پھر کون سا شہزادہ دیگ بھر کے چاول کھا سکے گا؟ شہزادے تو ویسے بھی نرم اور نازک ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہی کچھ کھا لیں تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اور سوتے ہوئے گھوڑے پر بھلا کون سواری کر کے دکھائے گا؟ گھوڑا سوئے گا یا بھاگتا پھرے گا؟ اس کی باتیں سن کر شہزادی مسکرانے لگی۔ اسے مسکراتا دیکھا تو ملکہ کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، اس لیے وہ خفگی سے اٹھ کر بادشاہ کے پاس آئی اور اس سے اس کی لاڈلی بیٹی کی شکایت کی۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ملکہ، آپ شاید بھول گئی ہیں، آپ نے بھی تو اپنی شادی کے لیے 3 شرطیں رکھی تھیں۔ بہت سارے شہزادے ان شرطوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر انہیں ہم نے پورا کر کے دکھایا تھا۔ ملکہ کو وہ پرانی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ انہیں سوچ کر وہ مسکرانے لگی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، پہلے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی کی شادی کس سے کریں، اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ اپنی بے سروپا شرطوں سے باز آ جائے۔ اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری شہزادی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہونے کے ساتھ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی ذرا سی بھی عقل لڑائے تو شہزادی کی شرطیں بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ ہم دونوں شہزادوں کے سامنے شہزادی نگینہ کی شرطیں رکھ دیں گے، جس نے بھی انہیں پورا کر دیا اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے دونوں شہزادوں کو ان کے ملک سے اپنے محل میں بلوا لیا۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے غلاموں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سب کو شاہی مہمان خانے ٹھہرایا اور ان کی خاطر مدارت کے لیے خاص انتظامات بھی کروا دیے۔ جب شام کو بادشاہ ان شہزادوں سے ملا
تو اسے شہزادہ شاندار بہت پسند آیا۔ وہ اس کی شکل و صورت اور وجاہت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کا باپ بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک پر حکومت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے رعایا بہت خوشحال تھی۔ ملکہ کو بھی وہ شہزادہ بہت پسند آیا۔ دوسرا شہزادہ جس کا نام دلشاد تھا، دونوں کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ وہ ایک خوش آمدی اور چاپلوسی قسم کا نوجوان ہے۔ اس بات سے بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ نہایت چالاک اور عیار آدمی ہوگا۔ ملکہ کو تو شہزادہ شاندار اتنا اچھا لگا کہ وہ شہزادی نگینہ کے پاس گئی اور اس سے بولی، بیٹی تم اپنی شرطیں واپس لے لو اور شہزادہ شاندار سے شادی کر لو۔ ایسا شوہر تو قسمت سے ہی ملتا ہے۔ اگر پہلی شرط کے دوران ہی مگرمچھ اسے کھا گیا تو بہت برا ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے اٹل لہجے میں کہا، اگر میں اپنی شرطیں واپس لیتی ہوں تو اس میں میری بے عزتی ہوگی۔ شہزادہ اگر میری شرطیں پوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے گھر جائے۔ ملکہ مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ دونوں شہزادوں کی ملاقات شہزادی نگینہ سے کروائی گئی۔ وہ انہیں محل سے کچھ دور جنگل کے نزدیک تالاب تک لائی اور ان سے کہا، یہ ہے وہ تالاب جس میں ایک آدم خور خون خوار مگرمچھ رہتا ہے۔ کیا آپ دونوں اس تالاب میں تیر کر دکھائیں گے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت ایک بہت بڑا مگرمچھ اپنا منہ کھولے تالاب کے کنارے پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ دلشاد خوفزدہ ہو گیا اور بولا، جان ہے تو جہان ہے، میں تو اس تالاب میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شہزادی کی دوسری شرطیں بھی بہت سخت ہیں۔ دیگ بھر کر چاول تو کوئی دیو ہی کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ میں سوتا ہوا گھوڑا کہاں سے لاؤں گا اور اس پر سواری کیسے کروں گا؟ میں تو چلا، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ شاندار نے کہا، شہزادی صاحبہ، کل میں آپ کو اس تالاب میں تیر کر دکھاؤں گا۔ رات ہوئی تو اس کے ساتھ ہوئے غلاموں نے تالاب میں ایک بڑا سا جال ڈال کر مگرمچھ کو پکڑ لیا اور ایک دریا میں چھوڑ آئے۔ اگلی صبح ملکہ، بادشاہ اور شہزادی نے دیکھا کہ شہزادہ مزے سے تالاب میں تیرتا پھر رہا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، اس مگرمچھ کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ اسے میں نے پکڑوا کر دریا میں چھڑوا دیا ہے۔ آپ کی پہلی شرط میں نے پوری کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی کہ میں نے مگرمچھ کو دریا میں کیوں چھڑوایا۔ آپ کی شرط صرف دریا میں نہانے کی تھی، مگرمچھ سے لڑنا نہیں، شہزادے نے تالاب سے باہر آتے ہی کہا۔ ملکہ نے یہ بات حیرانی سے سنی۔ بادشاہ مسکرا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، بالکل ٹھیک شہزادے، آپ پہلی شرط جیت چکے ہیں۔ میری شرط یہی تھی کہ آپ تالاب میں تیر کر دکھائیں۔ میں آپ کی ذہانت کی قائل ہو گئی ہوں۔ دوپہر ہوئی تو شہزادی نگینہ نے کہا، شہزادے آپ مجھے دیگ بھر کر چاول کھا کر کب دکھائیں گے؟ شہزادے نے کہا، ابھی تھوڑی دیر بعد۔ یہ کہہ کر شہزادے شاندار نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس کا ایک مصاحب 2 غلاموں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا محل کی جانب آ رہا تھا۔ شہزادہ شاندار بادشاہ سے اجازت لے کر باہر نکلا اور اپنے مصاحب سے کوئی چیز لے کر جیب میں رکھی اور واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں ملازموں نے دسترخوان چن دیا۔ وہ اپنے ساتھ چاولوں کی ایک بڑی سی دیگ بھی لے کر آئے تھے، جسے انہوں نے دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ دیگ کو دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ کیوں میاں صاحبزادے، کھا لیں گے دیگ بھر کر چاول؟ ایک دیگ کیا، میں تو 2 دیگیں بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار نے اپنی جیب سے ایک نہایت چھوٹی سی دھاتی دیگ نکالی، جو اس کے ملازم بازار سے خاص طور سے بنوا کر لائے تھے۔ اس نے اسے چاولوں سے بھرا اور شہزادی نگینہ کے سامنے پوری دیگ چٹ کر گیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی ہے، میں نے دیگ بھر کر چاول کھا لیے ہیں۔ اس کی بات سن کر شہزادی نگینہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، بیگم اب اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ شہزادے میاں تو سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سواری کر کے دکھا دیں گے۔ شام کو بادشاہ، ملکہ اور شہزادی نگینہ اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک
अचानक उन्होंने शहजादे शानदार को एक घोड़े के साथ आते देखा। वो करीब आया तो बादशाह हैरत से बोला। शानदार ने बड़े फख्र से बताया, ये घोड़ा निहायत कीमती है, मैं इसे मंडी से खरीद कर ला रहा हूँ। इसके मालिक ने मुझे बताया था कि ये हातिम ताई के घोड़ों की नस्ल से है। इसका तो मैंने एक अच्छा सा नाम भी रख लिया है। घोड़ा वाकई बहुत खूबसूरत था। शहजादी नगीना को भी बेहद पसंद आया। शहजादे, क्या नाम रखा है आपने इसका? इसने बड़े इश्तियाक से पूछा। शहजादी साहिबा, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा। चूँकि ये मेरा घोड़ा है, मैं जो भी इसका नाम रखूं मेरी मर्जी। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो सके। ये कहकर शहजादा शानदार रकाब में पांव डालकर घोड़े पर सवार हो गया और ईड़ मारकर इसे दौड़ाता हुआ बाग का एक चक्कर लगाकर दोबारा इन लोगों के पास आ गया। ये सब देखकर मलका और बादशाह का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। शहजादी नगीना भी मुस्कुराने लगी थी। कुछ देर बाद वो बोली, अब्बा हुजूर, हम चाहते थे कि हमारी शादी एक ऐसे शहजादे से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। हमने अपनी शर्तें इसीलिए रखी थीं कि इन्हें पूरा करने वाले की जहानत का इम्तिहान हो सके। खुदा का शुक्र है कि हमें ऐसा शहजादा मिल गया है। इसकी बात सुनकर बादशाह और मलका ने सुख का सांस लिया। थोड़े दिनों के बाद दोनों की खूब धूमधाम से शादी हो गई और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे।